بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ مجھے یقین ہے عالیہ، تم مجھے انکار نہیں کرو گی۔ اپنے آنگن کا یہ اجالا ضرور مجھے عطا کرو گی۔ راشدہ بیگم نے پیار سے اجالا کی طرف دیکھا، جو تمام باتوں سے بے خبر الگنی پر سے دھلے ہوئے کپڑے اتار رہی تھی۔ ڈلتی ہوئی دھوپ نے چہرے کی رنگت میں لالی بھر دی تھی۔ اس کے عتابی لب جانے کیا سوچ کر آپ ہی آپ مسکرا رہے تھے۔ عالیہ بیگم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں بیٹی کی نظر اتارتے ہوئے نند کی جانب دیکھا تھا۔ آپا، سارا خاندان گواہ ہے کہ میرے اور آپ کے تعلقات کبھی بھی نند بھاوج کے نہیں رہے۔ ہم نے بہنوں کی طرح رہ کر پورے خاندان کو مثال بنا کے دکھایا ہے۔ جب بھی کبھی بڑی بہن کی کمی محسوس ہوئی، میں نے آپ کے آنچل میں پناہ لی، مگر آپا اب ڈر لگتا ہے۔ راشدہ بیگم نے حیرانگی سے انہیں دیکھا۔ کیوں بھلا؟ آپا، یہ ساس بہو کا رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ عمر کے اس موڑ پر میں اپنی بڑی بہن سے محروم ہو جاؤں۔ ماشاءاللہ، نعیم ہیرا لڑکا ہے، اسے اجالا سے بھی زیادہ اچھی لڑکیاں مل جائیں گی۔ انہوں نے محبت سے میاں کے بھتیجے کا ذکر کیا۔ لا حول ولا قوت۔ کیا تم بھی مجھے عام جاہل عورتوں کی طرح سمجھتی ہو، جو شادی ہوتے ہی روایتی ساس بن جاتی ہیں اور جہنم میں گھر بناتی ہیں؟ میں خود عہد سے بات کروں گی۔ انہوں نے بھائی کا نام لیا۔ آپا، اس معاملے میں انہوں نے مکمل اختیار مجھے سونپا ہوا ہے، مگر آپا یقین مانیے، میرا دل بالکل اس بات کے لیے راضی نہیں ہو رہا۔ اب مجھے معاف کر دیں، مجھ سے اصرار نہ کریں۔ انہوں نے لجاجت سے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا تو راشدہ بیگم نے گہری سانس بھر کے انہیں دیکھا۔ تمہاری مرضی یہ ہے تو یہیں صحیح، مگر میں بڑی آس لے کر آئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا موڈ آف ہو گیا ہو۔ اب چلتی ہوں۔ انہوں نے چادر اٹھائی۔ ارے آپا، کچھ چائے، کچھ ٹھنڈا؟ نہیں، بس اس وقت تم نے مجھے ایسا مایوس کیا ہے کہ اب کسی طرف بھی طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپا، ناراض ہو کر مت جائیں۔ عالیہ بیگم راشدہ بیگم کے گلے لگ گئی۔ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ اچھا چلو، کوئی بات نہیں، جس میں تم خوش اس میں میں خوش۔ راشدہ بیگم مسکرائی تو عالیہ بیگم بھی مسکرا دی۔ کیا ہوا امی؟ پھپھو اتنی جلدی چلی گئی؟ اجالا حیران سی ماں کے پاس آئی۔ ہاں، انہیں کچھ کام تھا۔ عالیہ بیگم سبزی کی ٹوکری اور چھلکوں کا شاپر اٹھا کر کچن میں چلی گئی تو اجالا بھی سر جھٹک کر ان کے پیچھے ہو لی۔ صبح آپا آئی تھی۔ حسب معمول ہر کام سے فارغ ہو کر رات احد صاحب مطالعے میں مصروف تھے، جبکہ عالیہ بیگم فارغ انداز میں بیڈ کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھی تھی، اصرار کر رہی تھی اپنی اجالا کے لیے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کیوں انکار کر رہی ہو۔ انہوں نے کتاب کو سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ اچھا بلا لڑکا ہے نعیم، دیکھا بالا، سب سے بڑھ کر یہ کہ آپا اتنے چاؤ سے اس کا ہاتھ مانگ رہی ہیں۔ من پسند بہو بن کر رہے گی ہماری بیٹی۔ وہاں اکلوتی بیٹی کو دیکھ کر ہمارے بھی کلیجے ٹھنڈے رہیں گے، مگر تمہاری نا کی سمجھ میں نہیں آتی مجھے۔ انہوں نے بغور بیوی کو دیکھا۔ کیا بتاؤں آپ کو، مجھے خود اپنی کیفیت سمجھ میں نہیں آتی۔ بس کوئی بات ہے جو دل میں کھٹکتی ہے، عالیہ بیگم نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ آپا کا فون آیا تھا میرے پاس شام کو۔ کیوں؟ صبح ہی تو وہ ہو کر گئی ہیں۔ عالیہ بیگم چونک گئی۔ بھئی، انہوں نے اجالا کے بارے میں ہی بات کی ہے، مگر میں نے کہا کہ اس معاملے میں سارے اختیارات میں نے تمہاری بھابھی کو سونپے ہوئے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد راشدہ بیگم پھر سوالی بن کر ان کی دہلیز پر آ گئی۔ عہد میں آج تمہارے سامنے اس لیے آئی ہوں کہ بھائی کے سامنے جھولی پھیلاؤں گی تو بھائی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ ارے آپا، بھائیوں پر سب سے زیادہ حق تو بہنوں کا ہوتا ہے۔ آپ مانگیے، جان بھی حاضر ہے۔ عہد صاحب بول اٹھے۔ بس تو پھر آج انکار نہ کرنا، اجالا کو مجھے دے دو، میرے نعیم کے لیے۔ نعیم کے لیے اس سے بہتر لڑکی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایک ہی بیٹا ہے میرا، اپنی آئے گی تو کچھ میرا بھی خیال کرے گی۔ اس بڑھاپے میں ان کے الفاظ میں نہ جانے کیا جادو تھا کہ عہد صاحب کا دل فوراً نرم ہو گیا۔
لے جائیں آپا، آپ کی امانت ہے، جب چاہیں لے جائیں۔ وہ بول اٹھے اور تائید طلب نگاہوں سے بیوی کی طرف دیکھا۔ ارے بیوی سے بھی تو پوچھ لو، پہلے تو مجھے انکار کر دیا تھا، اب راضی ہیں؟ انہوں نے عالیہ بیگم کی طرف رخ کیا۔ جملہ کچھ چپتا ہوا تھا مگر احد صاحب اور ان کی بیگم محسوس ہی نہ کر سکے۔ عالیہ بیگم ساری عمر احد صاحب کی باتوں پر آمنن صدقتن کہتی چلی آئی تھی، سو اب کس طرح انکار کر دیتی، اور اب کرتی بھی تو وہ ریجیکٹ کر دیا جاتا، کیونکہ بہن نے بھائی سے اپنی ذات کا مان حاصل کر لیا تھا۔ اور یوں چٹ منگنی پٹ بیاہ کے مصداق اجالا راشدہ بیگم کے گھر آ گئی، اور راشدہ بیگم کے دل میں بتیجی کی محبت کی جگہ بہو کی نفرت جگہ بنانے لگی۔ نعیم بھی بہت شکی مزاج تھا، بات بے بات مار کٹائی اور جھگڑا کرتا۔ اجالا کے گال پر زوردار تھپڑ پڑا تھا، اگر اس نے قریبی صوفے کا سہارا نہ لیا ہوتا تو یقیناً منہ کے بل گرتی۔ وجہ صرف اتنی تھی کہ کھانے میں نمک تیز ہو گیا تھا، پھر یہ تو روز کا معمول بن گیا۔ راشدہ بیگم بیٹے کو سکھاتی گئی اور وہ ان کے معمول کے مطابق چلنے لگا۔ اجالا اپنے نام کی طرح واقعی دل و دماغ کا بھی اجالا تھی، اور ایسا وہ شادی سے پہلے تھی، مگر شادی کے بعد بیچاری پر اندھیرا مسلط کر دیا گیا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے جانے لگے۔ اس اذیت و ظلم سے وہ اندر ہی اندر چور چور ہونے لگی، لیکن کہتے ہیں کہ انسان کا چہرہ اندرونی کیفیت کا آئینہ ہوتا ہے، سو اجالا کے چہرے نے بھی سب پر اندرونی غم کو آشکار کر دیا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کو ایک بھی لفظ نہ بتاتی، کبھی بھی اس نے اپنے اوپر بیتنے والے ظلم کے بارے میں ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالا، مگر تجربہ کار ماں باپ نے پوری کیفیت کو بھانپ لیا، اور پھر تو دونوں میاں بیوی بھاری بھاری اپنے دل تھام کر بیٹھتے چلے گئے۔ عالیہ بیگم ایک دن شوہر کے سامنے روتے ہوئے آخر زبان کھول ہی بیٹھی۔ میں نہ کہتی تھی کہ اس رشتے پر میرا دل مطمئن نہیں، اور میں شروع سے انکار ہی کرتی رہی، مگر بہن کے سامنے اقرار کر کے آپ نے ہماری پھول جیسی بچی کو دکھوں کا گہوارہ بنا دیا۔ احد میاں خاموش تھے اور ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ پھر دونوں میاں بیوی زاروں کی طرح سسکیوں میں رونے لگے، اور دونوں نے بیک وقت آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اللہ تعالیٰ، بیٹی کا غم اب ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ایک دن راشدہ بیگم اور ان کے میاں کسی قریبی عزیز کے گھر گئے تو اجالا گھر میں اکیلی رہ گئی۔ آج صبح سے اسے چکر آ رہے تھے، وہ بے دم ہو کر زمین پر بیٹھ گئی۔ ماموں ممانی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ دونوں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے ہیں، تم میرے ساتھ چلو۔ اجالا کو لگا جیسے کسی نے اس کے قریب بم پھوڑ دیا ہو، اور پھر خاص باختہ ہو کر وہ چیخنے چلانے لگی۔ بہرحال وقت گزر گیا اور اس کے زخم کچھ منمل ہو گئے۔ ارے کمبخت، برتن کیا تیرا باپ آ کر دھوئے گا؟ منحوس کہیں کی۔ راشدہ بیگم نے 2 تھپڑ اس کی کمر پر جھڑ دیے۔ انہیں اپنے بھائی کے مرنے کا بھی کوئی دکھ نہ تھا، سب کی نظریں اجالا کی جائیداد اور اس کے ماں باپ کے اس بنگلے پر تھی جس میں وہ اب سب رہ رہے تھے، اور اب وہ اجالا کو اپنے راستے سے ہٹانے کے بارے میں سوچ رہے تھے، کیونکہ اس کے بعد تمام جائیداد خود بخود ان کے بیٹے نعیم کی ملکیت ہو جاتی۔ وہ لوگ طرح طرح کے ظلم اجالا پر کرنے لگے، مگر اجالا کے صبر و تحمل میں فرق نہ آیا۔ ایک دن اجالا گھر پر اکیلی تھی، صبح سے اس کی طبیعت بہت خراب تھی، مگر راشدہ بیگم اسے تنہا چھوڑ کر پڑوس میں چلی گئی۔ اچانک ڈور بیل بجی۔ اجالا سے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا اور بیل مسلسل بجتی چلی گئی۔ اس نے بڑی تکلیف سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے نعیم بڑے خونخوار تاثرات کے ساتھ کھڑا تھا۔ کہاں مر گئی تھی؟ اتنی دیر سے گھنٹی بجا رہا ہوں۔ اسے ایک طرف ہٹا کر اندر داخل ہو گیا، پھر سارے گھر میں آدم بو کرتا پھرتا رہا۔ بتا کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ کیوں دروازہ نہیں کھول رہی تھی؟ ڈرائنگ روم، لاؤنج، کچن، باتھ روم، بیڈ رومز اور ہر کونے خدرے میں جان کر اور تسلی کر کے باوجود اجالا سے وہ پوچھ رہا تھا، بتا کہاں چھپایا ہے اپنے یار کو؟ اتنے میں راشدہ بیگم اور ان کے میاں بھی آ گئے۔ ہاں پوچھ اس بغیرت سے، تیری آنکھوں میں دھول جھونک کر یہ کون سے یار کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی تھی؟ راشدہ بیگم نے جلتی پر تیل چھڑکا۔
نعیم نے بے تحاشا نازیبا گالیاں دی، لاتوں اور گھونسوں سے اجالا کا برا حال کر دیا، مگر اس پر بھی بس نہیں چلا اور کچن سے ماچس لا کر ماں کو پکڑا دی اور خود پیٹرول چھڑکنے لگا۔ ماں نے اجالا کے جسم پر تیلی جلا کر پھینک دی۔ اجالا چیختی چلاتی رہی مگر کسی کو اس پر ترس نہ آیا اور یوں اجالا نام کا یہ باپ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ پولیس سے بچنے کے لیے انہیں کوئی دشواری پیش نہ آئی کیونکہ دولت سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، اور اس طرح دن گزرتے چلے گئے اور وہ سب دولت کے نشے میں چور ہو گئے۔ راشدہ بیگم نے زور سے چیخ ماری اور نیند سے بیدار ہو گئی۔ اف، کیا برا خواب دیکھا ہے۔ سنتے ہو نعیم کے ابا، آج پھر میں نے وہی خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اجالا ایک بڑا سا چاقو لے کر میری طرف بڑھ رہی ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے راشدہ بیگم، کیا خواب کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق ہوتا ہے؟ ذہن سے نکال دو اس بات کو اور آرام سے سو جاؤ۔ راشدہ بیگم شیشے میں دیکھ کر اپنے بال سلجھا رہی تھی جب انہوں نے ایک کالا سیاہ ناگ اچانک اپنی گردن سے لپٹتے ہوئے دیکھا۔ سانپ! وہ خلق کے بل چلائی۔ نعیم بھاگا، کہاں ہے سانپ؟ یہاں، ابھی یہاں پر تھا، مگر نعیم کو سانپ نظر نہ آیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اماں، اتنی دولت پا کر۔ نعیم نوکروں پر برس پڑا۔ کیا دیکھ رہے ہو، دفع ہو جاؤ۔ نوکر جو شور کی آواز سن کر آئے تھے فوراً چلے گئے کہ اچانک نعیم نے اپنا پاؤں پکڑ لیا۔ سانپ! سانپ مارو، پکڑو! نعیم چلایا۔ دونوں نوکر بھاگے بھاگے آئے مگر ان کو کوئی سانپ نظر نہ آیا۔ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو، سانپ کو مارو۔ مگر صاحب، سانپ تو کہیں نہیں ہے۔ نعیم نے نیچے پاؤں کے پاس دیکھا تو واقعی وہاں کچھ نہ تھا۔ اچھا اب جاؤ۔ نعیم سنجیدگی سے اس معاملے کو سوچنے لگا کیونکہ سانپ اس نے خود دیکھا تھا، اور اگلی صبح ناشتے کے وقت سب سنجیدگی سے سوچنے لگے، چلو بیگم ایک کپ چائے پلاؤ اپنے ہاتھ کی۔ راشدہ بیگم کے شوہر دلاول نے بیگم کا ذہن بٹانے کے لیے کہا اور راشدہ بیگم اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ چولہا جلانے کے لیے نظر درائی، ماچس کے لیے تو اچانک چولہا خود ہی خود جل پڑا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگی، اچانک ہی چینی پتی کے ڈبے ہوا میں لہرانے لگے۔ وہ بھاگنے کے لیے مڑی تو دیکھا کہ اجالا قہربار نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ راشدہ بیگم کے دل کی دھڑکن خوف کے مارے بند ہونے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر نعیم اور دلاور بھی خوفزدہ ہو گئے۔ ظالموں، تم نے مجھے پیٹرول چھڑک کر جلا دیا تھا۔ میری روح ہر وقت بے چین رہتی ہے۔ اپنا بدلہ لینے کے لیے اب میں تمہارے اس بیٹے کو بھی بالکل ویسے ہی جلا کر مار ڈالوں گی۔ اجالا نے کہا۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے رحم کرو، ایسا نہ کرو۔ وہ تینوں بلکنے لگے۔ کیا تم کو مجھ پر ترس آیا تھا؟ نہیں نا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہوا کے دوش پر لہراتا ہوا پیٹرول کا ڈبہ نعیم کے کپڑوں کو تر کر گیا، اور آنن فانن ہی نعیم کے کپڑوں میں آگ بڑک اٹھی، اور 15 منٹ میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ راشدہ اور دلاور اگلی صبح غم کی تصویر بنے بیٹھے تھے کہ دلاور نے کہا، کیوں نہ ہم کسی عامل وغیرہ کے پاس چلیں؟ خبردار، جو ایسا کیا تو میں تمہیں جلا کر بسم کر دوں گی۔ اچانک ہی اجالا کی آواز ابھری اور پھر وہ دونوں ظاہر ہو گئی۔ اگر تم ایسی بھیانک موت سے بچنا چاہتے ہو تو پولیس اسٹیشن جا کر اپنا گناہ قبول کر لو، ورنہ دوسری صورت میں خود تمہیں سزا دے دوں گی۔ ٹھیک ہے، ہم اپنا گناہ قبول کر لیں گے اور کل اپنی گرفتاری دے دیں گے۔ نہیں، اجالا دھاڑی، کل نہیں، آج، ابھی اور اسی وقت۔ اور یوں دونوں میاں بیوی نے تھانے میں اقبال جرم قرار کر لیا اور بتایا کہ کس طرح انہوں نے اجالا کو جلا کر بسم کیا تھا۔ مقدمہ چلا، پیشی ہوئی اور پھر دونوں کو عمر قید کی سزا سنائی دی گئی۔ مگر اگلے دن ہی دلاور میاں جیل کی کوٹری میں مردہ پائے گئے۔ نہ جانے خودکشی کا کیس تھا یا کچھ اور، کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اب اسی طرح کا روز کا معمول بن گیا۔ ہر رات راشدہ بیگم کے لیے جہنم سے کم نہیں ہوتی۔ وہ چیختی چلاتی تھی، واویلا میں جاتی، ماہی بے آب کی طرح تڑپتی رہتی۔ جیل کا ہر شخص اپنی اپنی جگہ اچنبے میں تھا۔ کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر رات میں ہی انہیں طرح طرح کے ناقابل برداشت تکلیف کیسے ہو جاتی ہے۔ وہ اجالا کا نام لے کر معافی مانگتی، منتیں کرتی، دہائیاں دیتی۔ لوگوں نے اب یہ سمجھ لیا کہ چونکہ انہوں نے بہو کے ساتھ ظلم کیا تھا لہٰذا وہ نفسیاتی مریضہ بن گئی ہے، اور پھر ایک صبح وہ بھی اپنی کوٹری میں مردہ پائی گئی۔ بہرحال ان کا انجام سامنے تھا،
جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ دنیا میں ہی پا لیا تھا۔